اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اقتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما وقالوا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقی الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کا پہلا رکوع ہے، اور اس سورت کا بنیادی موضوع حق و باطل میں تفریق اور فرق و امتیاز سمجھانا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں عباد الرحمن کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اور عباد الشیطان کے رویے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ نور بصیرت جو قرآن مقدس کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس سے انسانی رویوں میں فرق و امتیاز، گرد و پیش کے حقائق میں حق و باطل کا صحیح فہم، بصیرت اور شعور حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور جو اللہ کی مخالفت کرنے والے عباد الشیطان ہیں ان کے رویے اور کردار کیا ہے۔ تو یہ صورت انسان میں وہ نور بصیرت اور نور شعور پیدا کرنے کے لیے ہے، جس سے ہر انسان اپنی روحانی عقلیت کو اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں انسان کی جو عقلیت روحانی ہے اور ملکیت جو مالا اعلیٰ سے تعلق رکھنے والی ہے، اسے فرقان کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں قرآن حکیم کو فرقان قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک نے اس فرقان کو الگ سے بھی بیان کیا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کے ساتھ تورات اور انجیل کے نازل کرنے کے بعد کہا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، ہم نے فرقان نازل کیا۔ تو یہاں اس سورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، تبارک الذی، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، فیصلے کی کتاب نازل کی۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے فرقان کا، ایسی کتاب جو فیصلہ کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان، تفریق پیدا کرنے والی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔
تو یہ فرق و امتیاز پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے میں جو اعلیٰ درجے کے اونچے انسان ہیں، ان کی ملکیت عالیہ کے اندر ایک نقطۂ نورانی جسے حجر بہت کہا جاتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ جب یہ حجر بہت مالا اعلیٰ کے ساتھ، عرش الہی کے ساتھ اپنا ربط تعلق قائم کرتا ہے، حجر بہت وہ نقطہ ہے جہاں اللہ کی تجلیات کا عکس پڑتا ہے۔ تو یہ کتاب اعلیٰ ترین انسانوں کے حجر بہت کو عرش الہی کے ساتھ جوڑنے اور رابطہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو ہر انسان کے اندر، خاص طور پر وہ جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، انبیاء اور اونچے درجے کے، یہاں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ علی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے وہ عبدیت کا ہے۔ عبد اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیتا ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک اپنے پورے وجود کو اپنے آقا اور مالک کے ہاتھ پر بیچ دیتا ہے، اور سر تا پا اس کا اعلی کار، اس کا ایجنٹ، اس کا کام کاج کرنے والا، اس کا نمائندہ، اس کے لیے کام میں فنا ہونے والا آدمی وہ غلام کہلاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ جی، تو عبدیت بہت اونچا مقام ہے۔ عبد اور عبادت غلامی کی اعلیٰ ترین شکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ پاک نے بیان کیا علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ جب انسان اللہ کا واقعی بندہ بنتا ہے تو دراصل اس کے حجر بہت پر وہ نور بصیرت نازل ہوتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر لیتا ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا انسان کا جو غلام ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا شعور رکھتا ہے، کیونکہ اسے غلام گردشوں میں رہتے ہوئے حکومتی فیصلوں اور بادشاہ کی صحبت اور قرب کی وجہ سے بہت سارے فیصلوں کی اطلاع ہو جاتی ہے، تو اسے بھی فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب اطہر کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہوا، تو اللہ نے وہ نور بصیرت عطا کی۔ قرآن حکیم جو دراصل فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، حق و باطل میں، عرش الہی میں جو فیصلہ قرآن کی صورت میں اللہ نے متعین کیا، وہ اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، جو انسان بھی اس نور بصیرت کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ان میں بھی یہ فرق و امتیاز پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوگی۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان، حق و باطل میں فرق و امتیاز پیدا کرنے والی کتاب اپنے خاص بندے پر نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ آگے وضاحت بھی کر دی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے، جن و انسان کے لیے، کل انسانیت کے لیے یہ ڈرانے والی بنے۔ لیکون، وہ بندہ ہمارا نذیر بن کر آئے عالمین کے لیے۔ اس صورت مبارکہ میں ظالموں اور انسانیت دشمن لوگوں کے رویوں کا تذکرہ کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو چونکہ اس میں نذیر کا ذکر ہے، اس صورت میں ڈرانے کا، اس لیے یہاں شروع صورت میں ہی نذیر قرار دیا گیا ہے۔ بشیر کا لفظ یہاں نہیں لایا گیا، اس لیے کہ یہاں بشارت کا تذکرہ بہت کم ہے۔ البتہ آخر صورت میں جا کر عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ جب تک کسی قوم میں سے بد اخلاقی نہ نکلے، نذیر کی اساس پر جب تک ان کے درمیان درستگی نہ ہو، تو آگے بشیر والی جو انعامات ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے۔ تو پورے عالم کے لیے، عالمین کے لیے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کون ہے؟ جس نے یہ کتاب نازل کی اپنے خاص بندے پر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض،
اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی اور حکومت ہے آسمان اور زمین پر، تمام آسمانوں اور زمینوں پر اسی کی سلطنت اور حکومت ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ تو حاکم اعلیٰ اور حاکم مطلق نے ایک کتاب نازل کی ہے فیصلہ پیدا کرنے کی، شعور دینے کی، حق و باطل میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت والی کتاب نازل کی ہے اپنے خاص بندے پر، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو جو غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کا غلط راستہ کیا ہے کہ ایک تو وہ اس مالک الملک کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں، کبھی اللہ کا کوئی بیٹا بناتے ہیں، کبھی بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی اور دنیا میں پتھروں بتوں اور فرعونوں نمرودوں کو خدا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حکمرانی جب اسی اکیلے ذات کی ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہے، یہ قطعی غلط ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس اللہ نے اپنی حکمرانی چلانے کے لیے کوئی بیٹا اپنا نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی اس حکمرانی میں مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اس کے شریک کار نہیں ہے۔ دنیا کے سارے حکمران اپنے کاموں کے لیے کچھ شریک کار بناتے ہیں، چلو کچھ حصہ دے دیا، کوئی وزیر بنا لیا، کوئی اور ذمہ دار، کوئی فوجی سربراہ بنا لیا، جو حکومت میں اصل اتھارٹی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو کائنات کا نظام ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اللہ نے اپنا کوئی خاص بیٹا بنا کر اس کو کچھ اختیارات مملکت چلانے کے لیے دیے ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کا نظام از خود اکیلے چلا رہا ہے۔ ایک تو وہ پورے کائنات کی حکمرانی اس اللہ کی ہے، اور دوسرے یہ کہ خلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو جسے پیدا کیا ہو وہ اس کے شریک کار کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد اس کی کوئی نہیں، اولاد تو اپنے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، تو اللہ کا جز نکل کر کہاں سے آ گیا کسی میں؟ ہاں، تخلیق اس نے کی ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، نہ تو اس کے برابر میں کوئی برابر کا شریک اور چوٹ ہے، نہ اس کی اولاد میں سے کوئی ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، خلق کل شیء، اور تخلیق بھی کی، فقدرہ تقدیرا، اور پھر کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص مقدار، خاص تناسب کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیدا کیا ہے۔ جس مخلوق میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، جتنے فیچر کی ضرورت تھی، جتنے رویوں کی اور ساخت کی ضرورت تھی، وہ تمام کی تمام اس کے اندر رکھ دیں۔ تو ہر چیز کو ایک خاص انداز میں ایک پورے سسٹم کے تحت بنایا ہے، تقدیر سسٹم کو کہتے ہیں۔ تو کائنات ایک پورے سسٹم کے تحت وجود میں لائی گئی ہے، اور اس کی ہر چیز اس بڑے سسٹم کے مطابق، ان تمام کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ مخلوق تخلیق کی گئی ہے۔ ایک تخلیق کرنا اور دوسری بات اس کا سسٹم بنانا کہ کس کا دائرہ کار کیا ہے، تاکہ کل فی فلک یسبحون، ہر اپنے محور اور مدار اور دائرے میں کام کرے۔ یہ بات اہم ترین جو قرآن حکیم نے واضح کی، جسے شاہ صاحب نے سمجھایا کہ تخلیق ہوتی ہے ہر چیز کی امتیازی خصوصیات پیدا کرنا، اور جب امتیازی خصوصیات پیدا ہوں گی تو ہر چیز کا دائرہ کار دوسرے سے مختلف ہو جائے گا، ٹکراؤ ہوگا۔ تو دوسری بات، جب مخلوقات الگ الگ کر کے ان میں علیحدہ کی خصوصیات بیان کر دیں تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا۔ اب اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے سسٹم بنایا کہ اس کا دائرہ یہ ہے، سورج اس دائرے میں گھومے گا، چاند اس دائرے میں گھومے گا، باقی سیارات یہاں اس دائرے میں ہوں گے، انسان کا یہ دائرہ ہے، گدھے اور گھوڑے کا یہ دائرہ ہے۔ تو ہر ایک کو سسٹم میں ذمہ داریاں تفویض کر کے ان کے تمام فرائض و واجبات اور ان کا دائرہ کار متعین کرنا، یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ تو تخلیق بھی اسی کی ہے اور تقدیر بھی اسی کی ہے، نظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ مکے کے مشرک تخلیق تو مانتے تھے
اللہ نے تخلیق کیا ہے لیکن تقدیر نہیں مانتے تھے کہ سسٹم کون چلا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے اختیارات اللہ میاں نے کس فلاں بت کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، ہاں جی سسٹم میں ان کی مداخلت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، پورا سسٹم اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی نے اس سسٹم کو بنایا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے جو تخلیق کے ساتھ ساتھ تقدیر کا بھی مالک ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیے ہیں، حالانکہ ان خداؤں کا حال یہ ہے کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، ایک معمولی سا ذرہ تو انہوں نے تخلیق نہیں کیا۔ وہ خدا کس بات کے ہے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو تخلیق کرے، ان کے اپنے بقول بھی خالق صرف ایک ہوتا ہے۔ تو جب خالق ایک ہے تو جس نے کوئی چیز بھی تو نہیں پیدا کی، اس کو خدا ماننے کا کیا مطلب؟ پتھر، بت اور یہ فرعون، نمرود، شداد پیدا تو کیا کرنا تھا؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، خود مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو وہ ہے جو خود ذاتی طور پر وجود میں آئے، اس کو کسی نے وجود نہ بخشا ہو۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ تو خود اپنے ذات میں خود قائم و دائم ہے، حی قیوم ہے، ہاں جی، تو وہ تو الہ ہے۔ تو جو مخلوق ہے جو اپنی پیدائش میں کسی دوسرے کا محتاج ہے، وہ الہ یا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود آیا ہی نہیں کہ خدا ہو، وہ تو دوسرے نے لایا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو گیا؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، پیدا تو کیا کرنا تھا، یہ تو اپنے ذات کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ پتھر کا بت، یہ ہاں جی فلاں چیزیں، بلکہ فرعون، نمرود، ایک ذرا سا مچھر اس کے دماغ میں داخل ہو گیا تو پریشان ہے۔ یہ تو اپنے نفع نقصان کو کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے، اس کے مالک نہیں ہے، یہ خدا کیسے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، کسی نقصان اور کسی نفع کے مالک نہیں ہیں۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ تو نہ موت کے مالک ہیں کہ کسی کو مار دیں، ولا حیاتا، نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے۔ قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ ہر چیز کی نفی کی کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر خدا مان رہے ہو، ان میں تو یہ اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں۔ نمبر ایک، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا شدہ ہیں، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ نمبر دو، نمبر تین، کسی کو مارنے، زندہ کرنے یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی اہلیت اور صلاحیت اور استعداد بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ بھلا ایسی کو خدا ماننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نور بصیرت اور قرآن کی یہ تعلیم یہ فرق اور امتیاز سمجھا رہی ہے، عقل کا استعمال سمجھا رہی ہے، عقلی طور پر یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک عقلیت روحانی ہوتی ہے اور ایک عقلیت حیوانی ہوتی ہے۔ تو عقل حیوانی مراد نہیں ہے یہاں۔ عقل حیوانی جب عقل روحانی کے تابع ہو تو پھر تو درست فیصلے کرتی ہے، لیکن اگر عقل حیوانی از خود ہو تو دھوکہ کھاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی، اور جب مکمل معلومات نہ ہوں تو وہ عقلیت ناقصہ ہے، اور عقلیت ناقصہ درست نتائج تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ تمام باتیں عقلی طور پر بتلائیں کہ دیکھو، نہ تو خود پیدا کر سکتے، نہ کسی چیز کے مالک، نہ زندگی اور موت کے مالک، تو یہ خدا کیسے ہے؟ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان ھذا الا افک افتراہ، کتاب مقدس قرآن حکیم کے بارے میں یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی ہے اپنی طرف سے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہاں جی، طواف بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں،
تو اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے پر تو کبھی کتاب آئی نہیں ہے۔ یہ جو اپنی طرف سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ تو سب کیا ہے؟ گھڑنتو ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ افکن، افک کہتے ہیں اس جھوٹ کو کہ جو گھڑ کر لوگوں میں پروپگیٹ کیا جائے، پھیلایا جائے۔ پیچھے بھی افک کا ذکر آیا تھا سورۃ نور کے اندر، تو جھوٹا بہتان لگا کر، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو یہ نعوذ باللہ حضور جو ہیں وہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان ھذا الا افک افتراہ، اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے تھے کہ بھی اگر گھڑ لیا ہے تو یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، انہوں نے کہاں سے گھڑ لیا؟ تو پھر اب ان کو سمجھ تو آتی نہیں تھی، مکے کے مشرکوں کو کہنے لگے نہیں، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اس کے اس گھڑنے میں ایک اور قوم اس کی مدد کرتی ہے۔ یہودیوں کے کچھ لوگوں سے اس کی ملاقات کہیں ہو گئی، شام حضور تجارت کے لیے گئے تھے تو وہاں اس کے کوئی رابطے ہو گئے، اور وہاں ان یہودیوں سے مل کر، چونکہ یہودیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو کچھ ان کی پڑھا لکھا ہونا، وہاں سے کوئی چیز چرائیں، خود اپنے دماغ سے نعوذ باللہ گھڑی اور ملا کر یہ کیا ہے؟ ایک کتاب بنا لی۔ قرآن کہتا ہے کتنی ظلم کی بات کر رہے ہیں، فقد جاءوا ظلما وزورا، بہت ہی بے انصافی اور بہت ہی جھوٹی بات انہوں نے قرآن کے بارے میں کہی ہے۔ زور کہتے ہیں ایسی بات کہ جو تکلف اور بناوٹ سے اور اپنا تمام توانائیاں خرچ کر کے جسے دھکیلا جائے دوسری طرف، یعنی بالکل غلط بیانی، وہ جھوٹ ہے۔ لباس زور بھی اور قول زور بھی، 2-3 جگہ قرآن حکیم نے احادیث میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور انتہائی ظلم کی بات ہے کہ اللہ کے کلام کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وقالو، ان لوگوں کا الزام یہ بھی ہے، اساطیر الاولین اقتتبھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ دیکھو جی، یہ کبھی سناتے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ، کبھی سناتے ہیں ابراہیم کا قصہ، کبھی موسیٰ کا، کبھی فرعون کا، تو یہ پرانے قصے کہانیاں یہ یہودیوں نے انہیں کہیں بتا دیے، اور وہاں سے یہ قصے کہانیاں روزانہ صبح شام لکھواتا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہی لکھوائی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ ہوتے تھے تو اس وقت نمازیں 2 ہی پڑھتے تھے، کیونکہ ابھی باقاعدہ نمازوں کا وہ تو معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، ایک فجر میں اور ایک شام میں، صبح شام کی۔ تو اس وقت صحابہ آتے اور اس دن جو قرآن نازل ہوتا تو وہ حضور ان کو لکھوا دیتے کہ آج یہ صورت نازل ہوئی، آج یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس پر جھوٹا الزام لگاتے کہ یہ صبح شام وہ جو گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لکھواتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو اس ذات نے نازل کیا ہے، انزلہ، اس ذات نے نازل کیا ہے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کے تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ ایک تو تمہاری ظاہری باتیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، اور ایک اس پوری کائنات کا راز ہے، سر ہے، چھپا ہوا ہے، باطن ہے۔ تو اس آسمان و زمین کا ملکوت ہے، جو اسی جگہ پر ملکوت السماوات والارض کا لفظ استعمال کیا، اس کا جو مخفی نظام، ڈائنامک سسٹم ہے، جو اللہ اسے جانتا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کی آج کے زمانے میں کیا ضرورت ہے، وہ پیغام الہی اللہ پاک نے ان پر نازل کیا ہے۔ آج کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ہر ظاہری چیز جو گردش میں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی توانائی کا سسٹم ہے۔ کوئی مشین بھی حرکت کر رہی ہے تو اس کے پیچھے اندر اس کا سسٹم ہے۔ گاڑی چل رہی ہے، اس کے اندر انجن چلانے کا ایک سسٹم ہے جو نظروں سے اوجھل ہے۔
کہاں پیٹرول جل رہا ہے، کس جگہ انجن کام کر رہا ہے، کہاں پسٹن اپنا کام کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ دھکیلتا ہے، کس سے پوری شافٹ گھومتی ہے اور کیسے پہیے گھومتے ہیں۔ تو ظاہری پہیے جو نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے۔ تو یہ آسمان و زمین کا جو ظاہری نظام تمہارے یہاں چل رہا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی سسٹم نہیں ہے؟ تو یہ وہ سسٹم، وہ مالا اعلیٰ کا وہ نظام جو فرشتوں کے ذریعے سے عرش الہی اور حضرت القدس کا وہ سسٹم جس کے ذریعے سے پوری کائنات کنٹرول ہو رہی ہے، یہ اس راز کو جاننے والے نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ اس کائنات کا سسٹم صحیح طور پر اسی نسخے پر عمل کرنے سے ہوگا۔ اسی بکلیٹ کو سامنے رکھیں گے تو یہ مشینری صحیح چلے گی، انسانیت ترقی کرے گی، کامیابی ہوگی۔ تو انسان کی جو مشینری بنائی ہے، کائنات کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اس کی جو ضرورت ہے اس دور میں، اس راز کی بنیاد پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ ایسی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ گھڑی ہوئی بات تو وہ ہوتی جس کا حقائق کائنات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کوئی آدمی بغیر جاہل قسم کا جو انجن نہیں جانتا، گاڑی کی ساری چیزیں نہیں جانتا، وہ اپنی طرف سے گھڑنتو باتیں کرے کہ یہ یوں چلے گی، یوں چلے گی، ایسے چلے گی، تو وہ سارا اٹکل پچو ہوتا ہے۔ کیا اناڑی قسم کے ایسے کسی آدمی کی کوئی گفتگو اس گاڑی کے بارے میں مانی جا سکتی ہے؟ تو اس پوری کائنات، آسمان و زمین کا جو راز ہے، سر ہے، ملکوتی نظام ہے، جو اس کو جانتا ہے، اس نے یہ کتاب اس عالمگیر کائنات کے تناظر میں حقائق کو واضح کرنے کے لیے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ یہ فرقان، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رحم کا اظہار ہے یہ کتاب، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس کتاب کو سامنے رکھ کر غلطیاں اگر ہو گئی ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ جی، معاف کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، تاکہ حقائق کا پتہ چل کے جو اس کتاب کے مطابق عمل کریں، اور اس سے پہلے اگر کوئی ان سے غلط کام ہو چکے ہیں اس کی معافی مانگیں تو ان کو معاف کر دے۔ اب اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ان لوگوں کو۔ پہلے تو کہا کہ یہ کتاب ہی گھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ حضور نے گھڑ لی۔ پھر اب سوچا کہ کتاب جو گھڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں تو بڑے تضادات ہوتے ہیں۔ باتیں تو یہ بڑی کھری کہہ رہے ہیں، عقل کے مطابق کہہ رہے ہیں، سوالات بھی اچھے قائم کیے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جن خداؤں کو ہم مانتے ہیں یہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، یہ خود پیدا شدہ ہیں، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ مار سکتے نہ زندہ کر سکتے۔ یہ باتیں تو صحیح ہیں۔ گھڑی ہوئی باتیں ایسی تو نہیں ہوتی، گھڑی ہوئی باتوں میں تو تضاد ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں عقل و شعور کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ نے کہا کہ یہ تو اس اللہ نے نازل کی ہے، تو اب اگلا اعتراض، کیونکہ جب دماغ میں خرابی ہو تو پھر کیا ہے، کوئی نہ کوئی تو اعتراض جڑنا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ بھی جائے تو تب بھی میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ کوئی نیا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ اب اگلا سوال قرآن نے بیان کیا، وقالو، یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں، ما لہذا رسول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول ہوں اور اللہ نے مجھ پر یہ کلام نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ما لہذا رسول، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بڑا کاروباری آدمی بھی رسول ہو سکتا ہے۔ زوال پذیر معاشروں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول یا پیغمبر یا پیر اور رہنما اس کو مانیں گے جو ماورائے عادت کوئی کام کر کے کرتب دکھائے، جو عام لوگوں کی طرح عام بازار میں آئے چلے پھرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، روٹی روزی کے لیے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ادھر ادھر دھکے کھاتا پھر رہا، کہتا ہے جی میں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوں۔ کیسے پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ جاہلوں کے ہاں پہنچا ہوا وہ ہے جو کوئی کام نہ کرے، مفت کھائے، بلکہ کھائے بھی نہ۔ جی، یاکل الطعام، یہ رسول ہے، کیسا ہے؟ کھانا کھاتا ہے ہماری طرح۔ بھائی اگر یہ رسول ہوتا تو اس کی روحانیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کمانے کے لیے بازار جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مال لے کر ادھر ادھر جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کر دور گئے، یہاں بھی تجارت کرتے ہیں۔ یمشی فی الاسواق،
بازاروں میں چلتا ہے، اس کو تو دوپٹہ اوڑھ کے کسی کونے کھدرے میں بیٹھنا چاہیے اور کوئی روحانی کرتب دکھانا چاہیے۔ تو یہ زوال پذیر معاشروں کی خصوصیت ہوتی ہے، ان کے رویے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لچر قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ کھانا کھانا رسالت کے منافی ہے اور بازاروں میں چلنا یہ رسالت کے منافی ہے۔ اچھا، اب چاہتے کیا ہیں؟ چونکہ سرمایہ پرستی کی ذہنیت موجود ہوتی ہے تو وہ اگر پیر کو بھی مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے مفادات کو پورا کرے گا کہ نہیں۔ کوئی ایسا تعویذ دے، کوئی ایسا اس کے پاس جن یا غیبی طاقت ہو کہ جو ان کے لیے مال اکٹھے کر کے لے آئے، خود بازاروں میں بھی نہ چلے، دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھے، ایک کونے کھدرے میں بیٹھ جائے، اور پھر کرے کیا؟ قرآن کہتا ہے، یہ کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک، اس کے پاس کوئی ملک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، فیکون معہ نذیرا، وہ ہمیں ڈراتا، کوئی اس کے پاس جن ہوتا، کوئی ایسی طاقت ہوتی کہ جو ہمیں خوف زدہ کرتی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں واقعی رسول ہے۔ اس کے پاس تو کوئی ایسا کوئی کرتب نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہاں جی پیتا ہے، ہماری طرح کا محتاج آدمی ہے، تو یہ رسول کیسے ہو گیا؟ تو ایک تو ان کو انہونی چاہیے جی، یا تو یہ ہو کہ اس کے پاس کوئی ایسا دم درود ہو کہ جس سے وہ ایسی غیبی کام کرے جو فرشتے کیا کرتے ہیں، او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو، پیر صاحب اتنے مالدار ہوں، ہاں جی رسول اور رہنما جو ہے وہ اتنا مالدار اور خزانہ ہو کہ ہمیں بس خزانے دیتا رہے، یا تو فرشتے اور جن سے منگا کر دے، اور یا اس کے پاس خود اتنا بڑا سرمایہ دار ہو کہ ہمیں ڈالر اور ریال بانٹے، تو پھر ہم اسے رسول مانیں گے جی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بڑا جاگیردار تو ہونا ہی چاہیے نا، او تکون لہ جنت یاکل منہا، اس کے پاس کوئی بہت بڑی جاگیر باغ ہو جہاں سے یہ خود کھانا بھی کھلائے اور ہمیں بھی کھائے، خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے۔ سرمایہ دار معاشروں میں، جاگیردار معاشروں میں اور پست ذہنی پستی کے معاشروں میں تین سوال اٹھتے ہیں، یا تو ایسی روحانیت ہو فرشتوں والی یا جنوں والی کہ ہمارے سارے کام کر دے، یا خزانہ ہو، سرمایہ دار ہو، سرمایہ بانٹے، اور یا جاگیردار ہو جو ہاں جی اپنی جاگیر سے ہمیں کھلائے پلائے اور ہماری ضروریات پورا کرے، ہمیں بھی جاگیردار بنا دے۔ تو جن معاشروں میں پستی افکار پیدا ہو جاتی ہے، ان کی دوڑ سرمایہ تک ہوتی ہے، دولت تک ہوتی ہے، کسی انہونی ہاں جی کی طرف توجہ ہوتی ہے، دنیا کا جو نارمل سسٹم ہے اس کو درست کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ اب بازار میں جائیں تو خرید و فروخت عدل و انصاف سے کرنی ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے ہیں، کھانا کھائیں تو رزق حلال اور محنت مشقت کا کھائیں، نہ کہ دوسرے کی پر بوجھ بن کر اس کا کھانا کھائیں۔ تو جو نارمل زندگی ہے اس کو ڈسپلن میں لانے کی بات کو تو رسالت نہیں سمجھتے، انہونی کو یا بڑے سرمایے اور دولت اور خزانے کو اور بڑی جاگیر کو کیا ہے، رسالت اور پیری مریدی کا مرکز سمجھتے ہیں جی۔ یہ زوال پذیر معاشروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں واضح طور پر یہ تین ہی چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ نبی یہ سارے کام کریں۔ یہ نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں رسول ہوں، یہ تو یتیم ہے، کھانے پینے کو ان کے ہاں کچھ نہیں، غربت ہے، مسکنت ہے، ہاں جی ابو طالب سے روٹی اپنے گھر کی پوری نہیں ہوتی تھی، ہاں جی تو وہ بڑی تنگی کی حالت میں تھے۔ تو یہ کیا ہے، جس کے پاس تو نہ خزانہ ہے، نہ کوئی جاگیر ہے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس طرح کا کوئی موجود ہے کہ جو ہمارے لیے دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی چیزیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں لا کر دے، تو ہم رسول کیسے مان لیں؟ مالی حاضر رسول، یہ رسول کیسا ہے؟ اللہ پاک نے ان کی یہ غلط جملے نقل کرنے کے بعد کہا وقال الظالمون۔ اچھا، اب دیکھا کہ یہ باتیں تو ساری فضول اور لغو سی ہیں، تو پھر ظالموں نے کیا کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاں جی ایک ایسا آدمی ہے جس پر جادو ہو گیا۔
سرمایہ پرست معاشروں میں وہ آدمی جس کے پاس دولت نہ ہو، جاگیر نہ ہو، کوئی روحانی کرتب نہ دکھا سکتا ہو، وہ اگر بلند بانگ دعوے کرے کہ میں انقلاب لاؤں گا اور میں قیصر و کسریٰ کو شکست دوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ کیا کہیں گے؟ دیوانے کی بڑھ ہے، یہ تو کوئی جادو ہو گیا، کسی نے اس پہ جادو کر دیا، رجلا مسحورا، ہاں جی، سحر زدہ آدمی ہے جی، کوئی شیطان اس کو چمٹ گیا، ذہن نعوذ باللہ اس کا خراب ہو گیا ہے کہ وہ اس کو مسلط کر کے اس کو آسمان پر چڑھا رہا ہے، ہاں جی، گھر میں کھانے کے لیے دانے نہیں اور انقلاب برپا کرنا چلے ہیں قیصر و کسریٰ کے خلاف۔ تو یہ سوائے مسحور ہونے کے، جادو کا اثر ہونے کے اور کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا ظالم لوگ کتنا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رجلا مسحورا۔ اللہ پاک نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انظر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کس کس طرح کے جھوٹے الزام آپ پر لگاتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ذرا ان کا تماشا، ان کی عقل کا، ہاں جی، دیوالیہ پن تو دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فضلوا، گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، ان کو راستہ نہیں مل رہا، ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اب جب راستہ کیسے دیکھیں گے؟ جو روشنی آئی تھی فرقان کی، جس نے حق و باطل میں تمیز کا طریقہ سکھایا تھا، اس کو تو پس پش ڈال دیا، اس کو ماننے کے بجائے اس پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے، تو راستہ کیسے پائیں گے؟ صحیح راستہ ان کو کیسے ملے گا؟ فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ آدمی عقل کی بات کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے، ان ہدایات پر عمل کرے تو پھر تو کیا ہے، راستہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر عقل کی بات کا انکار کر دے اور اس کو جھٹلا دے، اس کو کبھی اساطیر الاولین کہا ہے، کبھی کہے کہ جی یہ کیا ہے، ہاں جی مسحور ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ الزامات لگائیں، کبھی کہیں مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کو راستہ اب کبھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ راستہ خود کھوٹا کر لیا۔ جس راستے سے ان کے اندر عقل و شعور آنی تھی وہ راستہ اب ان کے پاس نہیں ہے، وہ نور بصیرت اور شعور ان سے چھین لیا گیا جس کے ذریعے سے ان کو حق و باطل میں تمیز پیدا ہونی تھی۔ تو قرآن حکیم نے اس صورت میں حق و باطل کی فرق اور امتیاز کے بنیادی عقلی رویے، ہاں جی، دونوں طرف کے وہ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ہاں جی، زیادہ تر پوری صورت کے اندر عباد الشیطان کے رویے بیان کیے ہیں، اور آخری رکوع میں جا کر عباد الرحمن کے رویے بیان کیے ہیں کہ یہ عباد الرحمن کی خصوصیات یہ ہیں جو رحمان کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہیں کہ ان کے اندر فرق و امتیاز کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں، فرقان کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔